میں آج جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یا جو خدا کا کلام جو آج مجھے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے دیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے دیا ہے، وہ ہے تیاری کے حوالے سے، یا اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آمد کی تیاری. کہ کیا ہم اس آمد کے لیے تیار ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اس بات کے لیے کہ خدا جو ہمارا منجی ہے، وہ یسوع جو اس دنیا میں آیا، جس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، جو صلیب پر چڑھ گیا، وہ جاتے جاتے ہمیں ایک دوسرا مددگار دے گیا، اور اس کے بعد ہم سے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ میں پھر آؤں گا. کیا اس آمد کے لیے ہم تیار ہیں؟ آج اس حوالہ سے ہم کچھ سیکھیں گے از روح بائبل. ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام کی روشنی میں ہمیں کیا ڈائریکشن ملتی ہے. آئیے ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف بڑھیں اور اپنی رہنمائی کے لیے جس کے پاس خداوند کا زندہ کلام موجود ہے، وہ اپنے خدا کے اس کلام مقدس کو، اس انجیل کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں اور میرے ساتھ اس حوالہ کو نکال سکتے ہیں. جو حوالہ ہے، جو مرکزی آیت ہے، وہ ہے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. ویسے تو اگر ہم پہلے 3 ابواب کا اگر مطالعہ کریں تو وہ 7 کلیسیاؤں کو لکھی گئی تحریر ہے، جس میں جو کامن بات، یا جو اگر ہم اس میں سملیرٹی دیکھنا چاہیں تو وہ غالب آنے کے حوالے سے کی گئی ہے. لیکن جس حوالہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تیاری. آئیے ہم حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ 3 باب اس کی 3 آیت، جس میں کچھ یوں تحریر ہے: بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ، اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کے نام کو برکت دے. ہاللیلویا. اگر ہم اس حوالہ کے شروع میں تھوڑا سا غور کریں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے: بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی. ہم جب خداوند یسوع المسیح کے اس سارے زمینی سفر کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا میں آئے ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے، انہوں نے ایک پورا سفر طے کیا، اور اپنے اس زمینی سفر میں گاہے بگاہے مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر خدا کے منہ کی باتوں کو، اس سارے کلام کو دنیا میں پہنچایا، دنیا کو سنایا، تاکہ ہم بھی آگاہی حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہم راہ راست پر چل سکیں. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس دنیا میں جنم لیا ہے، ہم گاہے بگاہے مختلف علماء کرام سے، مختلف پیغمبروں کے حوالہ سے، مختلف خادم دین کے وسیلہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور وہ یسوع المسیح جو اس دنیا میں آیا تھا، اس نے ہمیں کیا لائے عمل دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانے والے ہوں، تاکہ خدا کے اس کام کو جو اس نے کئی ہزار سال پہلے جنم دیا کو ادا کیا تھا، ایسے طریقے سے نبھایا تھا، اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں رکھیں اور اس کے وسیلہ سے ہم یسوع المسیح کی طرف راغب رہیں. اور یہاں پر بھی یوحنا عارف جو ہے وہ
اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یاد کر اس تعلیم کو جو تعلیم یسوع نے ہمیں دی. وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے ساری محبت پر مبنی. وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے راہ راست پر چلنے والی. وہ تعلیم کیا ہے کہ ہمیں رائچیسنس کے ساتھ چلنا ہے. وہ تعلیم کیا ہے کہ ہم نے گناہ سے بہت دور رہنا ہے. وہ تعلیم کیا ہے کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے, وہ راستہ چننا ہے جو یسوع نے, جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے, جو خدا نے ہمارے لیے چنا ہے. جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ اگر ہم ان 7 کلیسیوں کو لکھی گئی تحریر کا اگر ہم باقاعدہ طور پر مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو غالب آئے, تو غالب کب آئیں گے؟ جب ہم اس تعلیم پر غور کریں گے. غالب کب آئیں گے؟ جب ہم سنی ہوئی تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں گے, جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے, جب ہم ان باتوں کو سیکھیں گے جو یسوع المسیح چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پوری ہوں. یہ ہے وہ تعلیم. ہم جگہ بہ جگہ دیکھتے آئے ہیں, ہم جگہ بہ جگہ پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اور جب یسوع المسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے مختلف جگہوں پر مجمع کے سامنے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی, اور وہ یہی سکھاتا رہا کہ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے, اگر آپ نے وہ بادشاہی حاصل کرنی ہے جو یسوع نے ہمارے لیے رکھی ہے, جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے, تو ہمیں راہ راست پر چلنا ہے. اور راہ راست پر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا رابطہ خدا کے ساتھ رکھیں گے, جب ہم اپنا رابطہ خدا کے ساتھ رکھیں گے, جب ہم اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں گے, جب ہمارے ذہن و دماغ میں خداوند یسوع المسیح بسے گا, جب اس کا روح ہمارے اندر بسے گا, تو پھر ہمارا رابطہ اس کے ساتھ رہے گا, اور اب ہم اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف راغب ہوں گے. اگر ہم اسی آیت میں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور اس پر قائم رہ. جو تعلیم ہم نے پائی ہے, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ایک ایسا پیغمبر ہو گزرا ہے, ایسا خادم ہو گزرا ہے جس نے سب سے زیادہ خطوط لکھے ہیں, اور وہ بھی اپنے خطوں میں اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ ہم نے اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا ہے. ہر خط میں اس نے تمام کلیسیوں کو, ہر خط میں اس نے ایک ہی جو بس مرکزی آیت تھی یا جو مرکزی خیال تھا اس کا, وہ یہی تھا کہ ہمارا دھیان خدا کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر ہمارا دھیان خدا کی طرف نہیں ہوتا تو ہم کیسے خدا کے اس دیے ہوئے مددگار سے بھر سکتے ہیں؟ کیسے وہ روح القدس ہماری زندگی میں رہ سکتا ہے؟ اور اگر وہ روح القدس ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم کیسے راستہ بازی پہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم سچائی پہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہماری زندگیوں میں محبت رہے گی؟ کیسے ہم ان تمام احکام کو جو خدا نے دیے تھے کہ چوری نہ کر, جو اپنے ماں باپ سے محبت رکھ, خدا کا نام بے فائدہ نہ لے, ہم کیسے ان باتوں کو یاد رکھیں گے اگر خدا کا روح ہم سے دور ہوگا؟ اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں اور اس کو اجازت دیتے ہیں کہ آ اور اس میں رہ, آ اور اس میں بس, تو اس کے بعد پھر خدا جو ہے ہمیں وہ ساری برکتوں سے نوازتا ہے جس کی خواہش ہم رکھتے ہیں. ان ساری برکتوں کو ہمیں دیتا ہے جو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے, مجھے یہ بھی ملنا چاہیے. لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ کیا ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم اس کلام پر, ان باتوں پر قائم ہیں؟ وہ منادی جو خدا نے, جو یسوع نے کی تھی, وہ منادی جو مختلف پیغمبر کرتے آئے تھے, کیا ہم ان باتوں پر قائم ہیں؟ کیا ہم نے ان کے مطابق توبہ کی تھی؟ اور اگر کر لی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اسی لحاظ سے جاگنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم جاگتے ہیں تو پھر ہی ہم اس فنکشن میں, اس جو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور متی کی انجیل میں دیکھیں جہاں پر 10 کماریوں کا, 5 عقل مند اور 5 بیوقوفوں کا حوالے سے بڑا ہی گہرا ایک مثال جو ہے وہ دی گئی ہے جو اسی بادشاہی کے حوالے سے ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہم سبھی اس سے واقف ہیں, لیکن اگر دیکھنا چاہیں تو ہم ضرور اس پہ غور کر سکتے ہیں. متی 25 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 13ویں آیت میں یہ پوری جو مثال ہے
وہ لکھی گئی ہے، اور وہ ان مشنوں کے حوالے سے کچھ دیر پہلے جو ہے ہم نے گیت بھی گایا تھا کہ شمع جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے۔ اگر ہماری شمع جلتی نہ رہیں گی تو پھر ہم اس جو ہے وہ فنکشن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ جو خدا نے ہمارے لیے جو فنکشن ہمارے لیے تیار کیا ہے، وہ جو جشن ہمارے لیے تیار کیا ہے، اس میں ہم کیسے داخل ہوں گے اگر ہماری شمع بجھ جائیں گی؟ اور یہاں پر بھی ہمیں اس مثال کے اندر یہاں پر جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمیں اب جاگتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کپیاں 10 کی 10 کماریوں کے پاس ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ببلیکلی یا روحانی طور پر دیکھنا چاہیں تو کپیاں ہمارا جسم ہے، یہ وہ مقدس ہے جسے خدا کہتا ہے کہ تم جو ہے خدا کا مقدس ہو۔ اور اگر یہ کپیاں جو ہیں وہ خالی ہیں کس چیز سے؟ تیل کو اگر ہم دیکھیں تو تیل کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ مسا سے دی گئی ہے، اور مسا کب آتا ہے؟ جب خدا کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور خدا کا روح جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم مسا سے بھر جاتے ہیں۔ پھر ہماری کپیاں جو ہیں ان کی جو شمع جو ہیں وہ کبھی بجھتی نہیں ہیں۔ کیوں؟ پھر ہماری زندگیوں میں خدا ہی خدا نظر آتا ہے، پھر ہماری زندگیوں میں یسوع ہی یسوع نظر آتا ہے، ہماری زندگیوں میں محبت نظر آتی ہے، نفرت کا وہاں کوئی کام نہیں، کیونکہ یسوع ہماری زندگی میں آ چکا ہے، خدا کا روح ہماری زندگی میں بستا ہے، اور جب خدا کا روح ہماری زندگی میں بستا ہے تو اس کے بعد پھر شیطان ہم سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کون روک سکتا ہے کہ ہم اس جشن میں شامل نہ ہوں؟ لیکن عزیزو، یہاں پر جو قابل غور بات ہے، جس چیز پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم جاگتے ہیں کہ ہم اس جشن میں داخل ہو سکیں، ہم اس جشن میں شامل ہو سکیں جو جشن خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، وہ فنکشن جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے مکاشفہ میں پڑھا کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم جاگتے نہیں ہیں تو پھر ہم ان 5 کواریوں کی طرح جن کی مشلیں بجھ چکی تھیں، جن کی مشلوں میں تیل نہیں تھا، مشلیں تو تھیں، جسم تو رکھتی تھیں، لیکن جیسا خدا چاہتا ہے کہ ہم تیار ہوں، کیا وہ ویسے تیار تھیں؟ نہیں، اور اسی وجہ سے وہ جشن سے باہر رہ گئیں۔ اور جو تیاری میں تھے، جو اس جشن کے لیے تیار تھے، جنہوں نے وہ سارے کام کیے جو خدا چاہتا تھا، جنہوں نے اپنے زندگی کے اس سفر کے اندر وہ ساری باتوں کو مد نظر رکھا جو خدا نے حکم دیا تھا، ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں رکھا جس کے وسیلہ سے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ سے محبت رکھیں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ نفرت کا ہماری زندگی میں کہیں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی کسی قسم کا گناہ جس کے وسیلہ سے مختلف انداز سے شیطان ہماری زندگیوں میں گھر کر جاتا ہے، اس سے وہ بہت دور تھیں۔ ان کی کپیاں تیل سے بھری تھیں اور وہ خالی نہیں ہوئیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح ان کے اندر جنبش کرتا تھا، خدا کا روح ان کے اندر بستا تھا، اور جب خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی جو شیطانی تاثیر ہے ہمیں روک نہیں سکتی، بشرطے کہ ہم جاگتے ہوں، بشرطے کہ ہم اس آمد کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں کرنا کیا ہے میرے عزیزو؟ ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ آج جو لمحے فکریہ ہے، جو اس پیغام کا جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پائی ہوئی تعلیم کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے وہ تعلیم جو ہم حاصل دن بدن کرتے ہیں، وہ تعلیم جو کلام مقدس سے لیتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ اگر ہم اس میں مکاشفہ کے 3 باب میں اگر ہم اس کی پہلی 2 آیات کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردیس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ تو زندہ کہلاتا ہے،
اور ہے مردہ. دکھاوا نہیں، ہمیں کسی بھی لحاظ سے دکھاوا نہیں کرنا. ہم دنیا کو تو دکھا سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر ہم سے ہماری زندگی جو ہے خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. خدا کی نظر ہر وقت ہم پر ہے اور وہ ہمیں دیکھتا ہے. ہم دنیا کو جو کچھ مرضی کر کے دکھائیں، لیکن کیا جو ہم دکھا رہے ہیں وہی ہم اصل میں ہیں؟ اور یہی بات سردیس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہا گیا کہ ہمیں ہر اس دکھاوے سے دور رہنا ہے. جو ہم ہیں وہی نظر آنے چاہیے، کسی بھی لحاظ سے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے اسی باب میں تھوڑا سا آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لدوکیا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو گرم ہے نہ سرد. تو ہمیں ان میں سے کسی بھی ایک حالت میں، اور سب سے پریفریبل جو ہے وہ ہے گرم، کیونکہ سرد ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم خدا سے دور ہو جائیں گے. اگر ہم نیم گرم رہیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس گاہے بگاہے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تیاری کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک مالک کی خدمت کرنی ہے، اور وہ ہے ہمارا خدا. وہ ہے رب الفاج، بادشاہوں کا بادشاہ. وہ ہمارا ربی ہے، وہ ہے خدا مندوں کا خدا. وہ ہمارا یسوع المسیح. ہمیں صرف اور صرف اس کی خدمت کرنی ہے. اور جب ہم اس کی خدمت میں جٹ جاتے ہیں، جب ہم اس کی خدمت میں آ جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم جاگتے رہتے ہیں. کسی بھی لحاظ سے ہمارے اندر تاریکی نہیں آتی، کیونکہ جب خدا ہماری زندگی میں آتا ہے، جب یسوع ہماری زندگی میں حکمرانی کرتا ہے، جب روح القدس ہم میں سما جاتا ہے، تو پھر ہماری زندگی سے تاریکی جاتی رہتی ہے اور روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. پھر لوگ جانتے ہیں کہ ہم اسی کے پیروکار ہیں. پھر لوگوں کا دھیان ہم پر ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسی کے پیروکار ہیں. ہماری زندگی میں سے یسوع ہی یسوع نظر آتا ہے. ہماری زندگی میں سے اسی کی محبت نظر آتی ہے. ہماری زندگی میں سے صرف اسی کے کام دکھائی دیتے ہیں. ہماری زندگی میں سے راستہ بازی دکھائی دیتی ہے. ہماری زندگی میں صرف اور صرف خدا دکھائی دیتا ہے. ہماری زندگی میں سے صرف اور صرف خدا کی کہی ہوئی باتیں دکھائی دیتی ہیں. اور یہ جب وہی خدا ہی ہماری زندگی میں نظر آئے گا، تو پھر ہم اس اپنی زندگی کے لیے، اس بادشاہی کے لیے، اس جشن کے لیے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، وہ مقام جو اس نے ہم سے کہا، یسوع نے جاتے ہوئے کہا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا. اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے تابع کر دیتے ہیں. ہم اس جگہ پر اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. عزیزو، آج جس بات پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہم اس بادشاہی کے لیے تیار ہیں؟ کہ خدا اگر آج ہی یہاں پر اس دنیا میں ہمیں لینے کے لیے آ جاتا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا اس بادشاہی کے لیے ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری کپیوں میں تیل موجود ہے؟ کیا ہم اس روح القدس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ کیا خدا کی کہی ہوئی باتیں، اس کے احکام ہماری زندگیوں میں ہیں؟ اس نے ہم سے وعدے تو بہت کیے ہیں کہ ہمیں وہ اس بادشاہی میں داخل کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہماری زندگی سے وہ کچھ چاہتا ہے. کیا ہم اس پیمانے پہ پورے اترتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم اس بادشاہی کو اچیو کر سکتے ہیں یا اٹین کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو جو خدا نے ہمیں کہی ہے اس کو ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ خدا چاہتا ہے؟ تو عزیزو، آج جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پرکھیں اپنے آپ کو. ہر ایک روح، ہر ایک جان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا آج میں اس بادشاہی کے لیے تیار ہوں؟ آج وہ منادی جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس دنیا میں کی تھی، اس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں؟ کیا میں اس کا شاگرد ہوں؟ کیا میں اس کا پیروکار ہوں؟ اور اگر ہوں تو ہماری زندگی میں سچائی دکھائی دینی چاہیے. اور پیروکار بھی وہ جو صرف کوالٹی والا ہو،
ہماری زندگی میں مقدار ہونی چاہیے، نہ صرف کہ ہم ایک نمبر کی صورت میں ہم اس کے سامنے آئیں۔ عزیزو، آج ہم نے اپنے اوپر اس بات کے لحاظ سے غور کرنا ہے کہ اگر آج خدا آ جاتا ہے، کیا میں اس عدالت کے لیے تیار ہوں؟ پرکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں اپنے آپ کو۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملی ہوگی، اور خداوند آپ کو اسی طرح اپنے کلام کے لیے سچائی کے ساتھ استعمال کریں۔ آمین۔ تھینک یو بردر شمان، خدا حافظ۔